السلام علیکم میرے باشر دوستو، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسد عمر صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ کیسے مائنس عمران کا ایک فارمولا بنا اور ان کو کیا آفر ہوئی۔ انہوں نے ایک بات بتائی، لیکن مجھے جو اہم شخصیت نے ایک واقعہ سنایا، جو نواز شریف صاحب کے پاس کون گیا، اسد عمر صاحب کیا بننے والے تھے، وہ واقعہ میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے اسد عمر صاحب کا انہوں نے کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایک دن وہ بنی گالہ سے واپس جا رہے تھے، یعنی کہ بنی گالہ سے کسی اجلاس میں ہو کر واپس جا رہے تھے، تو ایک دم انہیں فون آیا بنی گالہ سے کہ آپ جلدی واپس پہنچیں۔ وہ واپس پہنچے بنی گالہ، اور وہاں پہ دو افراد جو پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے جو لان ہے وہاں پر، وہ انہیں سائڈ پہ لے گئے، انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنی ہے۔ وہ اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ایسا پلان بن رہا ہے کہ اس میں سے ہم مائنس عمران خان کیا جائے، تو ایک آپ فرد ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی آپ نام دے دیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ پارٹی بھی آپ لوگ سنبھال لیں، اور اس کے علاوہ پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد وزارت عظمیٰ بھی ڈیفینیٹلی ان میں سے کسی کو ملنی تھی۔ اس واقعے کو یہیں پر روکتے ہیں، میں آپ کو ایک دوسرے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جو مجھے بڑی اہم شخصیت نے سنایا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پرومیننٹ رہنما ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اور وزیر خزانہ رہے، پھر ان کو ہٹایا بھی گیا، پھر دوبارہ سے وزارت دی گئی جب وزیر اعظم عمران خان تھے۔ ان کے دوسرے بھائی زبیر عمر صاحب ہیں، جو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں اور سابق گورنر سندھ ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری افواہیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو مائنس کیے جانے کی بات ہونے لگی، اور بہت سے لوگوں کے اشارے شاہ محمود قریشی کی طرف تھے، اور بھی دو تین رہنما تھے جن کے نام لیے جا رہے تھے، اور اسلام آباد میں یہ خبریں بڑی عام تھی۔ جو صحافی ہیں، جو لوگ اندر کی خبر جانتے ہیں، ان کو ان افواہوں کا پتہ ہوگا۔ ایک دن زبیر عمر صاحب لندن کی ٹکٹ کروا کے وہاں پر پہنچے، اور میاں نواز شریف صاحب سے ٹائم لیا گیا کہ بہت اہم میٹنگ ہے۔ عام طور پہ نواز شریف صاحب جو اپنا لندن کا آفس ہے وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر لوگ ان سے ملتے ہیں، لیکن یہ ذرا جو وقت مانگا گیا، یہ ذرا علیحدگی میں 1 to 1 میٹنگ کے لیے وقت مانگا گیا، اور اس ملاقات میں نواز شریف صاحب اور وہ موجود تھے، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، جن کو میٹنگ کی سن گن آپ کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں پہ یہ بات آئی، زبیر عمر صاحب، نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ کیا حال چال ہے آپ کا۔ اس کے بعد جو مطالبہ ان کی طرف سے رکھا گیا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ حکومت میں ہے، اور عمران خان اگلے بھی آنے والی حکومت وہ کرے گا، اور یہ سب کو لگ رہا تھا کہ یہی اسی طرح چلے گا، کیونکہ ایک پلان یہ تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مدت ہے وہ ختم ہو، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہیں ان کی ایکسٹینشن ہو، اس کے بعد مزید ایک نئے فرد آئیں گے جس کے بعد ساری بھاگ دوڑ وہ سنبھال لیں گے، اور عمران خان صاحب دوبارہ سے منتخب ہو کے آ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے ہی ٹینیور میں ان کو ایک دوسری ایکسٹینشن دی جائے گی جو نئے آنے والے صاحب ہیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ یہ ایک پلان تھا۔ تو زبیر عمر صاحب نے کہا کہ آپ کو میاں صاحب، آپ لوگوں کا تو وزیر اعظم مجھے آگے آتا نظر نہیں آ رہا، کہ عمران خان کی پلاننگ تو بڑی لمبی ہے۔ میرے پاس ایک آپشن ہے جس سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم میں ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی فیملی کا کہا ہوگا۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے پوچھا کیا ہے ایسا آپشن، کیونکہ ہر بندہ جب مشکل میں ہوتا ہے تو وہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب لندن میں تھے، عمران خان کی حکومت تھی، لوگوں کو اندر کیا جا رہا تھا۔ زبیر عمر صاحب نے وہ نسخہ یہ بیان کیا کہ اسد عمر صاحب کو اگر ہم پاکستان تحریک انصاف سے وزیر اعظم بننے دیں تو ہم کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، تو اس سے ہماری بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے قدر تعجب سے ان سے پوچھا کہ اسد عمر کیسے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب وہ ہماری بات چل رہی ہے، اور اگر یہ کام ہو جائے تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا، خان صاحب بھی آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، اور اسد عمر جتنی بھی وزارت عظمیٰ کی مدت ہے اس کو جو بقیہ ہے اسے پوری کرنے کے بعد وہ سائڈ پہ ہوں گے، دوبارہ سے وہ پرائم منسٹر کے امیدوار نہیں ہوں گے، اور اس وقت تک نون لیگ کا راستہ بن چکا ہوگا۔
آپ بے شک واپس آئیے گا، جیسے بھی ہوگا آپ یا آپ کی پارٹی کا کوئی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ پوری بات سن کے نواز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کر لی، جو عام طور پہ وہ ایسے موقعوں پر کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب سے ملنے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ بات کرتے ہوئے بڑی سنجیدگی میں گم ہو جاتے ہیں اور کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد کچھ ایسا جواب دیتے ہیں جس سے ملنے والا کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی زبیر عمر صاحب والی ملاقات میں بھی ہوا، لیکن یہ میسیج بھی کنوے کر دیا میاں صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر وزیر اعظم بنوانا ہے تو میں اپنی پارٹی کا کیوں نہ بناؤں، میں کسی کی پارٹی کے وزیر اعظم کو کیوں سپورٹ کروں۔ اور اس پہ پھر قائل بھی کرتے رہے، پھر جو سنانے والوں نے یہ بھی سناتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے جو قریبی رفقا ہیں وہاں پر ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی بعد ازاں، اور یہ آفر بڑی لاجواب تھی، شاندار تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے اس آفر سے انکار کر دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نواز شریف صاحب پر مشکل تو تھی، لیکن نواز شریف صاحب سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے رابطے چل رہے تھے۔ اب یہ ساری بات بتانے والا جو رہنما ہے وہ مجھے کل یاد آ گیا جب اسد عمر صاحب نے یہ بیان دیا کہ مائنس عمران خان کی جب ان کو آفر دی گئی تو انہوں نے کہا بھائی پاگل ہو گئے ہو آپ۔ اب یہ بات اس سے بھی بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ ایک دن شاہ محمود قریشی صاحب کے بڑے ہی قریبی دوست کو میں نے راہ چلتے کہا کہ وقت کا پہیہ کبھی بھی بدل سکتا ہے اور آپ کسی بھی پوزیشن پہ آ سکتے ہیں۔ وہ اس بات پہ نہ صرف مسکرائے بلکہ مجھے کہا کہ دعا کر دیں۔ یہی ان دنوں کی بات ہے جب شاہ محمود قریشی صاحب کی وزیر اعظم بننے کی بات ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگ اس کھوج میں بھی رہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ظاہری بات ہے یہ بات ان کے کسی لیڈر کے خلاف بھی جاتی ہے جو مجھے کسی رہنما نے بتائی، اور میں آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بعض دفعہ اقتدار کے اندر بہت سے لوگ بہت سی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہ دل ہے کہ کسی دن میں زبیر عمر صاحب اور اسد عمر صاحب سے جب دونوں سے ملوں تو یہ بات ان سے ضرور پوچھوں گا، لیکن فی الوقت کے لیے اپنے میزبان فروخ وڑائچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد